السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے چوتھے پارے کا 12واں رکوع اور سورہ نساء کی آیت نمبر 10 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں پر دیکھیں یہ صاد ہے، یہ واو مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے اس کو جلد بازی میں نہیں کہ یو سی نہیں، بلکہ کھینچیں گے یو سی، اور یہ صاد ہے، اس کو موٹا کریں گے یوصیکم اللہ، اور اس کو بھی موٹا کریں گے۔ اس میں جلال سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا کرتے ہیں، اس کو موٹا کریں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل کریں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ، اب یہاں پر دیکھیں یہ ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کیا پڑھا؟ حظ۔ اس کو تشدید کو باقی رکھیں گے، مشدد حرف پر جب وقف کیا جاتا ہے تو تشدید کو باقی رکھیں گے، اس کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کو ساکن کریں گے، جیسے مثل حظ، اور ملا کر پڑھیں گے تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہاں پر آپ کیا دیکھیں، نون ساکن کے بعد سا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے انثیین، اور پھر یہاں پر جیم ہے تو یہاں پر رکیں گے تو اس زیر کو ساکن کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حروف لین کے بعد یہاں پر عارضی سکون آ رہا ہے رکنے کی وجہ سے، تو یہاں پر مد لین عارض کریں گے انثیین، اس طرح۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، یہاں پر دیکھیں مد متصل ہے اور یہاں تنوین کے بعد فا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کریں گے، اور یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ، اور جب ملائیں گے تو پھر یہاں پر دیکھیں مد ہے، یہ مد کون سا ہے؟ مد منفصل ہے، الٹا پیش کے بعد یہاں حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ، یہاں پر بھی دیکھیں مد منفصل ہے، الٹا پیش کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا، وَصِيَّةٍ، دیکھیں یہاں پر دیکھیں یا مشدد ہے، اس کو پڑھیں گے دو بار، وَصِيَّةٍ، اور پھر تنوین کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے۔ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ، یہاں پر دیکھیں یہ با میں قلقلہ کریں گے وَأَبْنَا، اور یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے، حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے، ازواجکم إِلَّمْ أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما، یہاں پر دیکھیں میم کو ہم را سے ملائیں گے، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیہ، یہاں پر دیکھیں میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے اور یہ الف مدہ ہے جو کھینچیں گے، مما، اور یہ راو موٹا کریں گے، ترکتم، اور پھر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اور نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب کریں گے، اور یہاں پر اگر سانس ٹوٹ جاتی ہے تو اس گولتا کو ہا ساکنہ سے پڑھیں گے، وصیہ مما ترکتم من بعد وصیة توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث کلالہ، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد یا ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، را کو موٹا کریں گے، اور یہ ثا ہے، اس کو سین نہیں پڑھیں گے کہ یورثو، بلکہ یورثو کلالہ، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ، یہاں پر بھی دیکھیں ثا ہے، فی الثلث، اس کو سین کی طرح نہیں پڑھیے فی الثلث، بلکہ فی الثلث من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہاں پر دیکھیں لا بنا ہوا ہے، لا جہاں ہوتا ہے وہاں پر نہیں رکا جاتا ہے، اگر آپ رک جائیں گے تو اعادہ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر دیکھیں مد ہے، یہ مد منفصل ہے، بہا او دین غیر مضار، اب یہاں پر دیکھیں جیم ہے، یہاں پر بھی رکا جاتا ہے، جب رکیں گے تو پڑھیں گے مضار، تھوڑا کھینچ کے، اس دو زیر کو ساکن کریں گے اور را کو دو بار پڑھیں گے، مضار، دو بار اس کی آواز آئے گی،
اس دو زیر کو ساکن کریں گے. یہاں پر دیکھیں الف مدہ کے بعد یہاں را پر سکون اصلی ہے تو یہاں پر کون سا مد ہوگا؟ مد لازم. یہ سب ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ہم قاعدہ پڑھا تھا تب. اگر یہاں ملائیں گے تو پڑھیں گے غیر مضارریوں پڑھیں گے, لیکن ہم یہاں رک گئے تو یہاں سے پڑھیں گے وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے, یہاں پر ادغام کریں گے اور یہاں پر طا ہے اس کو موٹا کریں گے اور یہاں عین ہے اس کو حلق سے ادا کریں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا. جب رکیں گے تو پڑھیں گے تحتہا, اور جب ملا کر پڑھیں گے تو اس الف کو پھر نہیں پڑھیں گے, اس ہا کو لام سے ملا دیں گے. من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. یہاں پر دیکھیں ذال ہے وذالک الفوز, پھر یہ زا ہے اس کو سختی سے پڑھیں گے, اس کو نرمی سے, اور یہاں وہ ہے اس کو موٹا کریں گے اور نرم کریں گے نرمی سے. دیکھیں سنیں آپ غور سے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ, دیکھیں يَعْصِ اللَّهَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. صدق اللہ العظیم. تو دوستو یہ ہمارا جو ہے چوتھے پارے کا 13واں رکوع مکمل ہو گیا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 14 یہاں تک ہم پڑھ چکے. آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے, یاد کیجیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.